الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو بندہ مجھ پر 1000 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے وہ مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنا ٹھکانہ نہ دیکھ لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، مرحبا، سلسلہ ہے اندھیرے سے اجالے کی طرف۔ ہم مسلمان ہیں اور مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم پر یہ لازم ہے کہ اپنے ارد گرد رہنے والے مسلمانوں کی بھی عزت کریں اور ان مسلمانوں کی بھی عزت کریں جو ہم سے پہلے گزر چکے ہیں۔ ہم سے پہلے گزر جانے والے بزرگان دین اور اولیاء کرام وہ اپنے دور میں بھی ہدایت کا منبع تھے اور آنے والی نسلوں کے لیے بھی ان کی زندگی جو ہے وہ ہدایت کا ایک نمونہ ہوگی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم کی سب سے پہلی سورت سورہ فاتحہ میں جو دعا ہمیں تعلیم فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، یعنی اے اللہ ہمیں سیدھی راہ چلا، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کی راہ، ان لوگوں کا رستہ جن پر تو نے انعام فرمایا۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ کی تفسیر خود قرآن کرتا ہے کہ جب وہ یہ کہتا ہے کہ سیدھے رستے پر، اللہ کے پسندیدہ رستے پر وہ لوگ ہیں جو یا تو انبیاء ہیں یا صدیق ہیں یا شہداء ہیں یا صالحین ہیں۔ تو ہمیں قرآن کریم نے ہی یہ سکھا دیا کہ ہمیں انبیاء کے رستے پہ، ہمیں صدیقین کے رستے پہ، ہمیں شہداء کے رستے پر اور صالحین یعنی نیک لوگوں کے رستے پر چلنا ہے۔ تو سلف صالحین کے رستے پہ چلنا، ان کے طریقے کو اپنانا، یہ خود قرآن کریم کی تلقین ہے اور قرآن کریم ہمیں اس بات کی ترغیب دلاتا ہے کہ ہم ان کے رستے پہ چلیں۔ اور بھی بہت سی جگہوں پہ کونوا مع الصادقین، یعنی اے ایمان والو سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو یہ جو بزرگان دین ہم سے پہلے گزر چکے ہیں وہ یقیناً سچے لوگ ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلف صالحین کے طریقے پہ چلنا یہ بہت بڑی سعادت ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس امت مسلمہ میں نیکی کے بہت سے کام ایسے ہیں کہ جو نیک لوگوں نے شروع کیے اور آنے والے لوگوں کے لیے وہ نیک کام ہدایت کا سبب بن گئے، اور اس کے سبب سے وہ لوگ اللہ کے محبوب اور مقبول بندوں میں شامل ہو گئے۔ اس کی بہترین مثال حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شروع کردہ 11ویں شریف ہے۔ یہ صدقہ و خیرات کرنے کا وہ پسندیدہ عمل ہے، اور یہ وہ پسندیدہ طریقہ ہے کہ جس پر نسل در نسل علماء، صلحاء اور اولیاء کا عمل رہا ہے، اور آج حضور غوث پاک کا یہ طریقہ ہم تک پہنچا ہے، اور ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے 11ویں سے بہت سی رحمتیں اور برکتیں پائی ہیں۔ اچھا، یہ تو سلف صالحین کا مقام ہے، اور امت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ان کو مقبولیت اور پسندیدگی عطا فرمائی ہے یہ اس کی کیفیت ہے۔ ہمیشہ سے امت کی اکثریت جو ہے بزرگوں کے طریقے پہ عمل کرتی چلی آئی ہے، اور ان کے عمل کو بعض اوقات دلیل کے طور پہ بھی پیش کیا جاتا ہے۔ لیکن میں مفتی صاحب یہاں پر ایک چیز عرض کرنا چاہوں گا کہ ایک بہت چھوٹا سا طبقہ ہے جو سلف صالحین، مفسرین، محدثین، ان گزرے ہوئے علماء کے طریقے پہ تحقیق کے نام پہ تنقید کرتا ہے، اور اس تنقید کے ذریعے سے یہ جو چھوٹا سا ایک طبقہ ہے یہ بزرگوں کی تحقیقات کو ضعیف قرار دینے کی کوشش کرتا ہے، ناقابل قبول اور ناقابل عمل قرار دیتا ہے۔ تو یہ جو رویہ ہے اور یہ جو اس طرح کا گروہ ہے، ان کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عرض یہ ہے کہ سلف صالحین پر اعتراض کرنا اور بزرگان دین کی تحقیقات اور ان کی بیان کردہ چیزوں کو خاطر میں نہ لانا،
اور انہیں کچھ نہ سمجھنا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ ہمیشہ سے چلتی آئی۔ صحابہ کرام کا بہت ساری چیزوں پر اتفاق تھا، خارجی نمودار ہوئے اور انہوں نے امت کا شرازہ منتشر کرنا شروع کر دیا۔ خارجیوں کے بعد اور بہت سارے فرقے نکل آئے، قدریہ نکلا، جبریہ نکلا، معتزلہ نکل آئے۔ تو یوں امت کے جو مسلمہ یعنی تسلیم شدہ اور متفق علیہ چیزیں تھیں ان میں اختلاف کرنا شروع کر دیا۔ تو ہمیشہ سے پھر بزرگان دین جو ہے وہ یہ بات سمجھاتے آئے کہ جو بزرگوں کا طریقہ رہا اسی پہ چلو، جو امت کا طریقہ ہمیشہ سے چلتا آیا اسی پہ چلو، اس سے ہٹو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، بہت خوب۔ اس سے ہٹو گے تو خرابی کا شکار ہو جاؤ گے۔ اور یہ جو بات تھی یہ خود قرآن پاک سے بھی ثابت تھی اور امت میں امت کے تعامل سے بھی اور مشاہدات سے بھی ثابت تھی۔ قرآن پاک کو آپ لے لیں، جیسے ابھی جو آپ نے آیت مبارکہ تلاوت کی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دعا سکھائی ہے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کریں کہ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام فرمایا۔ سبحان اللہ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو خدا کے پسندیدہ بندے ہیں ان کے راستے پر چلنا، صراط مستقیم پر چلنا۔ سبحان اللہ۔ اب اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندے صحابہ ہیں، تابعین ہیں، سلف صالحین ہیں، ائمہ مجتہدین ہیں، محدثین ہیں، مفسرین ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندے، ان کے طریقے پر چلنے کی ہم دعا مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دعا سکھائی ہے کہ یہ دعا مانگو، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہی طریقہ ٹھیک ہے۔ اگر اس سے ہٹیں گے تو پھر گمراہی کے دروازے جو ہے وہ شروع ہو جائیں گے۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے ایک جگہ بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جمہور یعنی مسلمانوں کی اکثریت کے راستے سے ہٹنا، فرمایا گمراہی کا پہلا زینہ ہے۔ اللہ اللہ۔ یہ گمراہی کا پہلا زینہ ہے کہ آدمی گمراہی کے راستے پر چلتا ہی تب ہے کہ جب وہ بزرگان دین کی تحقیقات کو سائیڈ میں کرنا شروع کر دے اور اپنی بات اور نئی بات اور جدید بات کو لانے کی کوشش کرے اور اس کے اندر پڑ جائے۔ اچھا، اب یہاں پر یہ بات کہ یہ اس طرح کیا کیوں جاتا ہے، ایک تو یہ اس کی قباحت ہے کہ اگر بزرگان دین کی تحقیقات، مفسرین، محدثین کی باتوں کو سائیڈ میں کر دیں گے اور اپنی نئی سنانا شروع کر دیں گے تو یہ ایک گمراہی کا راستہ کھل جائے گا، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ ایسا کیا کیوں جاتا ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ آخر ہر نیا بندہ کھڑا ہوتا ہے اور وہ کسی کالج سے آیا، یونیورسٹی سے آیا، بیرون ملک سے پڑھ کے آیا، انگریزوں سے پڑھ کے آیا، اور آتے ساتھ ہی اس نے نعرے مارنا شروع کر دیا کہ جناب پچھلی ساری کتابیں فضول ہیں اور آج کے زمانے میں وہ نہیں چل سکتی، نہ کوئی پرانی تفسیر آج کام آئے گی، نہ پرانی حدیث کی کتابیں کام آئیں گی، نہ مجتہدین کی باتیں آج کام آئیں گی، آج فقیر ہی کام آئے گا، یعنی آج میں ہی کام آؤں گا نا۔ تو یہ جو باتیں شروع کر دیتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ دیکھیں، اس کی وجہ ایک ہی ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ جب تک بزرگان دین کے کام کی تحقیر نہیں کریں گے اور لوگوں کی نظر میں اسے کم تر ثابت نہیں کریں گے، تب تک اپنے آپ کو برتر ثابت نہیں کروا سکتے، تب تک اپنی بات منوا نہیں سکتے۔ ایک بات وہ کہ جو پچھلے ہزاروں محدثین مفسرین نے فرمائی، ایک بات وہ ہے کہ جو اس نئے بندے نے کہی۔ اب اس نئے بندے کی بات جب سب کے برخلاف ہے تو لوگ سیدھا بولیں گے کہ بھائی تمہاری بات غلط ہے۔ لیکن اگر پہلے یہ لوگوں کے ذہن میں یہ بات ڈال دے کہ یار جو پچھلوں نے کام کیا ہے نا وہ ہے ہی ناکارہ، لوگوں کے ذہن سے اس کی اہمیت نکلے گی تو اس کی بات کی اہمیت بیٹھے گی۔ لہٰذا جو لوگ بزرگوں کے طریقے اور تحقیقات کا دامن تھام کے رہتے ہیں وہ ان نئے لوگوں سے متاثر نہیں ہوتے ہیں، اور جو پہلوں کا دامن چھوڑتے ہیں تو ان کے جوتوں میں پڑتے ہیں آ کے، پھر وہ ان کے پاؤں پڑتے ہیں اور ان کے پیچھے چلتے ہیں۔ تو جس نے بھی لوگوں کو اپنی طرف بلانا تھا، اپنی طرف دعوت دینی تھی، اس نے پہلا کام یہی کیا کہ یار پچھلوں کو چھوڑ دو، ائمہ مجتہدین کو چھوڑ دو، مفسرین کو چھوڑ دو، محدثین کو چھوڑ دو، تفسیر وہ جو میں کہوں، حدیث کی شرح وہ جو میں لے کے آؤں، اور قرآن کا مفہوم وہ جو میں بیان کروں، اور تحقیق وہ جو میں کروں، اجتہاد وہ جو میں کروں، جو میں لے کے آؤں گا وہی دنیا میں سب پر فائق ہے، وہی سمجھ سب پہ حجت ہے، وہی لوگوں کے لیے قابل تسلیم ہے۔ پچھلوں نے جو کام کیا ہے یا تو سیدھا بول دیں گے بے نکارہ ہے،
یا بولیں گے ہاں ٹھیک ہے وہ بھی اچھا تھا لیکن اپنے زمانے میں، ہمارے زمانے میں نہیں. تو یوں ان کی اہمیت کم کرتے ہیں تاکہ ان کی اہمیت بنے. ان کی اہمیت کم کیے بغیر ان کی بن نہیں سکتی. تو عام طور پہ وجہ یہ ہوتی ہے. اچھا اب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص مفسرین محدثین کے کلام کو جو ہے وہ نکارہ کہتا ہے یا اسے کمتر کہتا ہے یا اسے قابل قبول نہیں قرار دیتا، تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا نتیجہ کیا ہے کہ اگر وہ ان کی مخالفت کرے، مخالفت کے مختلف درجات ہو سکتے ہیں. ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ کوئی شخص پہلے بزرگان دین کی اور سابقہ امت کی ان باتوں کے برخلاف کرے کہ جس پر ساری امت کا اتفاق ہے. اگر ایسی بات سے اختلاف کرے گا تو وہ تو کفر ہوگی یا گمراہی ہوگی. جیسے ختم نبوت کے جو منکرین ہیں، جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد بھی کسی بھی نبی کو مانتے ہیں کہ نیا نبی آ سکتا ہے، آیا، آئے گا، آتا رہا، یہ وہ جو بھی کرتے ہیں، انہوں نے آیت مبارکہ خاتم النبیین جو ہے جی اس کے اس مفہوم کا انکار کیا جو ساری امت کا مسلمہ تھا. ٹھیک جی تو سابقہ لوگوں کے مفسرین و محدثین کے اگر اس موقف سے اختلاف کیا جائے جو ساری امت کا متفق علیہ ہے تو یہ شے گمراہی بھی ہو سکتی ہے، یہ شے کفر بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک. جو صحیح العقیدہ امت تھی وہ یہ مانتی آئی کہ قبر میں یا جزا ہوتی ہے یا سزا ہوتی ہے. لیکن اب اگر کوئی شخص یہ کہنا شروع کر دے کہ جناب ہم نے تو 20 قبریں کھلی دیکھی، اندر تو کچھ بھی نظر نہیں آتا، ٹھیک ہے، ایسا کہنے والے آدمی جی موجود ہیں. تو اب یہ عذاب قبر کا انکار جو ہوگا یہ بھی امت کے مسلمہ شے کا انکار ہوگا، تو یہ گمراہی کے اندر آ جائے گا. بہت خوب. تو مفسرین و محدثین، سلف صالحین اور سابقہ امت کا اختلاف اگر اس درجے کا ہے تو یہ گمراہی یا کفر میں آ جائے گا. دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ سلف کے اندر اقوال تو مختلف ہیں، کسی آیت کی تفسیر میں کسی مسئلے کے اندر اقوال مختلف ہیں، لیکن اکثریت ایک موقف پہ ہے. ٹھیک. ایسی صورت میں جو لوگ شاذ، متفرد اور جدا گانہ رائے کو اختیار کرتے ہیں یہ خطرے پر ہے، یہ سلامتی کی راہ سے دور ہے، کیونکہ جس معاملے کی طرف امت کی اکثریت ہے اس کا حق کے زیادہ قریب ہونا زیادہ واضح. سبحان اللہ، بہت خوب. لہٰذا اس طرح کے جو اختلافات کرنے والے ہیں تو ان کا بھی کوئی پتہ نہیں ہے کہ کب یہ خطرے سے نکل کر حقیقی خطرے میں پڑ جائیں، یعنی خطرے کے قرب سے نکل کے حقیقی خطرے میں پڑ جائیں. تیسرے نمبر پہ یہ ہے کہ ایک ایسی نئی شے کو بیان کیا جائے جو شے بزرگان دین کی تحقیق کے خلاف نہیں ہے. خلاف نہیں ہے، نئی ہے، نئی ہے، خلاف نہیں ہے. اب اگر نئی ہے تو صرف نئی ہونا اسے غلط نہیں قرار دے دیتا، کیونکہ قرآن پاک کے معارف اور اسرار جو ہے یہ تو ہمیشہ نئے سے نئے سامنے آتے ہی رہیں گے. اب یہ دیکھا جائے گا کہ جو نئی بات ہے وہ قرآن و حدیث کے مسلمات کے خلاف تو نہیں، وہ امت کے اتفاقی چیزوں کے خلاف تو نہیں، خود کلام عرب اس معنی کی تائید کرتا ہے. تو اگر یہ چیزیں اور شرائط وہاں پر پائی جاتی ہیں تو پھر نئی چیز کے آنے میں کوئی حرج نہیں ہوتا جبکہ یہ دیگر شرائط پائی جائے. تو یہ وہ چیزیں ہیں. تو لہذا جو لوگ بزرگان دین کے کلام پر اعتراض کرتے ہیں اس اعتراض کی نوعیت کے اعتبار سے پھر ان کے بارے میں رویہ اختیار کیا جاتا ہے. جی مدنی چینل کے ناظرین، خلاصہ بیان کیا جائے تو بات یہی سمجھ میں آتی ہے کہ جو نجات ہے وہ بزرگان دین کے طریقے میں ہی ہے. ان اللہ کے پسندیدہ اور نیک بندوں کو فالو کرنا، ان کی اتباع کرنا، یہ ہمیں قرآن کریم کا حکم ہے. اور تجربہ اور مشاہدہ بھی یہ بتاتا ہے کہ جو لوگ بزرگان دین کے طریقے پر ہوتے ہیں، جو امت کی غالب اکثریت کے طریقے کو اپنائے ہوئے ہیں، یہ لوگ کبھی سیدھی راہ سے بھٹکتے نہیں بلکہ سیدھی راہ پر رہتے ہیں. اچھا مصعب، اسی سے متعلق ایک سوال یہ ہے کہ کچھ لوگ ہیں جو جدید تحقیقات یعنی نیو ریسرچ ہے، ان کی اپنی ٹینڈنسیز ہیں، رجحانات ہیں، ان کا پرسنل اوپینین ہے، اس کو لاتے ہیں، پھر اس کے لیے بطور دلیل جو ہے وہ تفاسیر سے دلیلیں لے کر آتے ہیں اور اپنی نیو ریسرچ کو یا اپنی آراء اور اوپینینز کو اوتھنٹیکیٹ کرنے کے لیے وہ پچھلی کتب، پچھلے بزرگان دین کی آراء کو یوز کرتے ہیں. اب میرا یہاں پر سوال یہ ہے کہ کیا یہ رویہ، یہ چیز قابل قبول ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیں، میں نے یہ عرض کیا کہ نئی آراء جو لوگ لاتے ہیں
قرآن پاک سے نئے استدلالات کرتے ہیں، اس میں فی نفسی ہی حرج نہیں ہے، فی نفسی حرج نہیں۔ قرآن پاک کے بارے میں حدیث مبارک ہے کہ اس کے عجائبات کبھی ختم نہیں ہوں گے، اس سے نئی نئی چیزیں نکلتی رہیں گی، سبحان اللہ، اس کے حقائق ایسے ایسے سامنے آتے رہیں گے کہ عقلیں دنگ ہوتی رہیں گی۔ ٹھیک، جیسے افلاک کے بارے میں، آسمانوں کے بارے میں قرآن پاک کی جو چیزیں ہیں وہ وقت کے ساتھ ساتھ ایسی سامنے آ رہی ہیں سبحان اللہ، کہ اب سائنسداں جب اس تحقیق تک پہنچتے ہیں اور قرآن پاک کے الفاظ سے ان کی تائید ہوتی تو حیران ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، بے شک، اچھا، اسی طرح بچے کے پیدا ہونے، جو بچے کے حمل کے جو مراحل ہوتے ہیں جی، قرآن پاک کے اندر جس انداز میں بیان کیے گئے، جی اس زمانے کے اندر تو یہ الٹرا ساؤنڈ اور یہ تحقیقات نہیں جی تھی، جی جی، لیکن اب جب تحقیقات کی روشنی میں وہ چیزیں، وہ مراحل سامنے آئے تو پتہ چلا کہ قرآن نے جیسے بیان کیے تھے 100% ویسے ہی۔ سبحان اللہ، بالکل، تو نئی چیز جو ہے قرآن پاک کے عجائبات کھلتے جائیں، نئی چیزیں سامنے آتی جائیں، اس میں فی نفسی حرج نہیں۔ اب بات یہ ہے کہ نئی رائے کو دیکھنا یہ پڑے گا کہ کس شے سے متعلق ہے۔ ٹھیک، سائنس کے متعلق بھی ہو سکتی ہے، وہ نفسیات کے متعلق بھی ہو سکتی ٹھیک، ہے، وہ معاشرت کے متعلق بھی ہو سکتی ہے، وہ اخلاقیات کے متعلق بھی ہو سکتی ہے۔ ٹھیک، اب اگر قرآن پاک سے کسی نے کوئی سائنسی استدلال کیا، ٹھیک، سائنسی تھیوری ہے یا سائنس کا کوئی فیکٹ ہے، ٹھیک، قرآن پاک سے اس کا استدلال کیا گیا، وہاں پر یہ دیکھنا ضروری ہوتا ہے کہ سائنس کا وہ رول بذات خود قطعی ہے ٹھیک، اور قرآن پاک کی آیت سے وہ استدلال بھی قطعی ہے یا نہیں۔ ٹھیک، یہ اس لیے کہ بعض لوگ سائنس کا کوئی بھی فارمولہ لیتے ہیں اور بول دیتے ہیں جی قرآن پاک کی فلاں آیت سے ثابت ہے، ٹھیک، ٹھیک۔ اب لوگ تو ایمان لا کے بیٹھ گئے کہ بھئی فلاں چیز تو قرآن سے ثابت ہے، 50 سال گزرتے ہیں، سائنس کی وہ تھیوری غلط ثابت ہو جاتی ہے۔ ٹھیک، اب بتائیے قرآن کا کیا کریں گے؟ اگر قرآن کی آیت کا وہی مطلب تھا جی، جو سائنس نے بیان کیا تھا، تو جب 50 سال کے بعد سائنس کی وہ تھیوری غلط ثابت ہوگی تو الٹیمیٹ نتیجہ تو یہ نکلا نا کہ قرآن کا بیان ہی غلط ثابت ہو اللہ گیا، اللہ اللہ، جی، تو یہ بڑا خطرناک ہے۔ ٹھیک، لہٰذا سائنس کی جو چیز بیان کی جائے اس میں پہلے نمبر پر یہ دیکھنا ضروری ہے کہ وہ کتنی حتمی اور قطعی ہے۔ اور سائنس کا مسئلہ یہ ہے کہ سائنس کی ہر شے کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس کی کوئی شے قطعی نہیں، جی، وقت کے ساتھ اس کی تھیوری بدلتی رہتی ہے۔ آئنسٹائن کی تھیوری کے اوپر کلام شروع ہو گیا، نیوٹن کی تھیوری کے اوپر کلام جی، شروع ہو گیا، بڑے بڑے سائنسدانوں نے جو چیزیں بیان کی اور جن کے اوپر آگے ہزاروں ایجادات ہو چکی ہیں، ان کی بنیادوں میں اختلاف ہو گیا کہ ہو سکتا ہے کہ اس کا سبب یہ نہ ہو وہ ہو، ٹھیک ہے، جی، ایسے ہی، ٹھیک ہے نا، ایسے ہی ہے۔ جی، جی، تو اس لیے سائنسی چیزوں کو قرآن پاک سے ثابت کرتے ہوئے بہت زیادہ احتیاط کی حاجت ہوتی ہے۔ ٹھیک، غالباً 1 یا 1.5 صدی پہلے کی بات ہے، ایک صاحب نے قرآن پاک کی تفسیر لکھی اور سائنس کی جتنی چیزیں آج سے 150 سال پہلے ثابت تھیں وہ ساری قرآن سے ثابت کر دیں۔ ٹھیک، اب 200-250 چیزیں سائنس کی قرآن پاک سے ثابت کر دیں، اور وہ جو سائنس کی 200-250 چیزیں تھیں ان میں سے کم از کم 200 غلط ثابت ہو گئی، ٹھیک، ان کی جگہ نئی جی، تھیوریز آ گئی، ان کی جگہ نئی باتیں آ گئی۔ اب وہ تفسیر کا کیا کرے؟ اب جو اسی تفسیر کو پڑھ کے قرآن کا وہی مفہوم لے کے بیٹھا ہوا تھا وہ تو بیچارہ گیا ایمان سے، وہ تو بولے گا یار قرآن کی 200 آیتیں غلط ثابت ہو گئی۔ جی، تو لہذا سائنسی تھیوری قرآن پاک سے ثابت کرنے میں بہت زیادہ احتیاط کی حاجت ہوتی ہے، لیکن اس سے ثابت ہو بھی سکتی ہے، ایسا نہیں ہے کہ اس سے ثابت ہو ہی نہیں سکتی، ثابت بھی ہو سکتی ایک بار۔ اچھا، اسی طرح قرآن پاک سے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی نفسیات دان، ماہر نفسیات، وہ نفسیات کے اصول قرآن سے نکال لے، ٹھیک، ممکن ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پہلے زمانوں کے اندر یہ علم نفسیات جو ہے، سائیکالوجی جو ہے، اسے بطور سائنس کے، بطور علم کے اس کے اوپر ریسرچ نہیں تھی، اسے ایک سیپریٹ جو ہے وہ سائنس نہیں الگ شمار سے کیا جاتا ڈسپلن تھا، نہیں الگ تھا، سے اس کو نہیں شمار کیا جاتا تھا۔ اب اس کو ایک جدا گانا لے لیا گیا، اس کے اوپر کتابیں لکھیں گی، تحقیقات ہوئی، اقسام بن گئی، یہ جنسی نفسیات ہے، یہ معاشرتی نفسیات ہے، یہ تعلیمی نفسیات ہے، یہ فلاں نفسیات ہے۔ قرآن پاک نے جو اصول دیے ہیں ہو سکتا ہے کہ اس میں سے کسی جگہ تعلیمی نفسیات ثابت ہو رہی ہو، سبحان اللہ، کسی جگہ معاشرتی نفسیات ثابت ہو جی، رہی ہو، کسی جگہ اخلاقی نفسیات ثابت ہو رہی ہو، کسی جگہ کوئی چیز ثابت ہو رہی ہو۔ اب ایک آدمی لوگوں کو یہ سمجھاتا ہے کہ دیکھو خدا کا کلام کتنا وسیع ہے، کتنا جامع ہے، کہ نفسیات کے ان بنیادی اصولوں کو بھی قرآن پاک نے بیان فرمایا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اب اللہ، ایسی چیز اگر بیان کرتا ہے تو کوئی حرج نہیں۔ ٹھیک، جیسے ایک بڑا معروف سا نفسیات کا اصول ہے کہ بھائی کسی شے کے مثبت پہلو کو دیکھنا اس کے منفی پہلو کو دیکھنے سے زیادہ بہتر ہے۔ ٹھیک،
مشہور وہ واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ دو بندے جیل میں تھے، دونوں نے جو ہے وہ جیل کی سلاخوں سے باہر دیکھا. ایک سے پوچھا تم نے کیا دیکھا؟ اس نے کہا یار کیچڑ ہی کیچڑ ہے. دوسرے سے پوچھا تم نے کیا دیکھا؟ اس نے کہا یار ستارے بڑے خوبصورت نظر آ رہے ہیں. ٹھیک ہے ایک نے ستارے دیکھے، جی. ایک نے کیچڑ دیکھا. ٹھیک. یا ایک آدمی کے سامنے آدھا گلاس رکھا گیا، ایک سے پوچھا، اس نے کہا یار آدھا گلاس خالی ہے، دوسرے نے کہا نہیں آدھا بھرا ہوا ہے. جی ٹھیک ہے. ایک نے بھرے ہوئے کو دیکھا، دوسرے نے خالی کو دیکھا. تو اسے کہتے ہیں کہ پازیٹیو سائڈ، ٹھیک. مثبت پہلو کو دیکھا جائے، منفی پہلو کو اگنور کیا جائے. یہ بات قرآن پاک کی بہت ساری آیات سے ثابت ہے. سبحان اللہ. بہت ساری خود مصیبت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، جس کا خلاصہ یہ بنتا ہے کہ مصیبت کو اس کی مصیبت کے اعتبار سے نہ دیکھو، جو اس پہ اللہ تعالیٰ اجر دے گا اسے دیکھو. سبحان اللہ. بہت خوب. جو اس کے اندر خیر کا، بہتری کا پہلو اسے دیکھ لو. سبحان اللہ. اچھا اسی طرح فرمایا عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم. سبحان اللہ. ہو سکتا ہے کہ کسی شے کو تم اللہ ناپسند کرو جی جی. اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو، سبحان لہذا اللہ. بہتری کے پہلو پہ غور کرو. حدیث مبارک کے اندر عورتوں کے بارے میں فرمایا گیا کہ عورتوں کی اگر ایک بات تمہیں ناپسند ہو تو دوسری تمہیں پسند بھی ہوگی، سبحان اللہ. تو اس کی خوبی پہ نظر رکھو. سبحان اللہ. تو اشیاء کے مثبت پہلو کو دیکھنا جو ہے یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے. اب اگر کسی نفسیات دان نے، ماہر نفسیات نے اگر قرآن پاک کی ان آیات سے یا احادیث مبارکہ سے نفسیات کا ایسا اصول ثابت کر دیا تو کوئی حرج نہیں، بڑی اچھی بات. سبحان اللہ. جی. نئی چیز ہے، مفسرین کے کتابوں کے اندر یہ موجود نہیں ہے اس طرح کی چیزیں، نئی چیز ہے لیکن ٹھیک ہے، اچھی بات ہے. اچھا اسی طرح معاشرت کا بھی کوئی اصول ہو سکتا ہے، معیشت کا کوئی اصول ہو سکتا ہے، اور اخلاقیات کا کوئی اصول ہو سکتا ہے. تو نئی چیزوں میں دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا اس میں قرآن و حدیث کی کسی شے کی مخالفت تو نہیں پائی جاتی. ٹھیک. اگر مخالفت نہیں ہے اور وہ نئی شے بذات خود ایک اچھی چیز ہے اور قرآن پاک کے الفاظ سے وہ ثابت ہوتی ہے تو اس طرح کی نئی آراء کے اندر کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم جس حوالے سے بات کر رہے ہیں نا وہ یہ نہیں کر رہے. ٹھیک. ہم جن لوگوں کے حوالے سے بات کرتے ہیں وہ قرآن پاک سے یہ والے اصول نہیں ثابت کر رہے ہوتے کہ جو قرآن حدیث کی تائید پر مشتمل ہوتے ہیں، وہ اکثر ان چیزوں کو ثابت کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ جو قرآن و حدیث ہی کے برخلاف ہے. ٹھیک. قرآن کی آیتیں پڑھ کر ہی اگر کوئی بے پردگی ثابت کرے، اللہ اللہ. قرآن کی آیتیں پڑھ کر ہی اگر کوئی سود کا جواز ثابت کرے، استغفر اللہ. قرآن کی آیتیں پڑھ کر ہی اگر کوئی موسیقی کا جواز ثابت کرے، قرآن کی آیتیں پڑھ کر ہی اگر کوئی مرد و عورت کی جو ہے نا وہ ان کا جو ہے ان کی اختلاط اور ان کا آپس میں مکس ہونا، مکس اپ ہونا یہ ثابت کر رہا، خوشی کے موقع پر جو مردی کرتے ہو اگر وہ قرآن ہی سے ثابت کرے. میں نے تو ایک بندے کو سنا وہ سیکولرزم کو قرآن سے ثابت کر رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے نبی پاک علیہ السلام نے جو معاشرہ ترتیب دیا یہ سیکولر معاشرہ تھا، اس میں ہر بندے کو اپنی بات کہنے کی اجازت تھی، اور یعنی باتیں کدھر کی لے لی اور لگا ان کو کدھر دیا. اب ایسے اگر استدلال کریں گے اور ایسی نئی آراء یا رجحانات یا جو ہے وہ خیالات کو لے کے آئیں گے تو وہ بالکل باطل مردود ہوں گے. ہاں اگر ڈھنگ کی بات لے کے آتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے. قرآن پاک کی جتنی اچھی سے اچھی تفسیر بیان کی جائے، جتنے اچھے سے اچھے نکات اور پوائنٹس بیان کیے جائیں، بہت اچھی بات ہے. بلکہ یہاں پر میں ایک اور چیز آپ کو عرض کروں. آپ کو یاد ہوگا پاکستان کے اندر ایک زمانے میں سوشلزم، کمیونزم کا بہت بڑا لوگوں پہ سوار تھا نا. تو اس زمانے میں وہ جو ہے وہ اسکالرز اور افراد بھی موجود تھے جو قرآن سے کمیونزم ثابت کرتے تھے، جو قرآن سے سوشلزم ثابت کرتے تھے. قرآن کی فلاں آیت سے یہ، یعنی قرآن پاک کی وہ دیگر 1000 آیتیں سائیڈ میں، ٹھیک ہے، اور وہ ایک آیت کے جس کا مفہوم کیا تھا، جس کا مطلب کیا تھا، جو کس سیاق و سباق میں اتری تھی، اس کو لے کے وہ کمیونزم اور یہ سوشلزم جو ہے وہ یہ ثابت کر رہے تھے. اللہ اللہ. اب ایسی چیزیں اگر قرآن سے ثابت ہوں گی تو پھر تو کفر کو ہی قرآن سے ثابت کرنے والی بات ہے کہ قرآن ہی سے کفر کا جواز بھی ثابت ہو جائے. جی اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، پھر وہی بات کہ بزرگوں کے طریقے پہ رہیں، بزرگوں کے طریقے پہ چلیں، اور اللہ کے نیک بندوں نے جو ہمارے لیے رستہ چھوڑا ہے اس رستے پر چلتے ہوئے ہم انشاءاللہ العزیز کامیابی کو حاصل کر سکتے ہیں. اور بزرگوں کا یہ طریقہ قرآن کریم سے ثابت ہے، احادیث مبارکہ سے ثابت ہے. بلکہ ایک حدیث میں تو اس طرح کا مضمون بھی آیا ہے کہ میری امت کی اکثریت جو ہے وہ گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی. اور پھر مزید یہ فرمایا گیا کہ تم امت کی اکثریت کے ساتھ رہنا، امت کے سب سے بڑے گروہ کے ساتھ رہنا. تو اگر آج ہم دیکھیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ امت کی جو اکثریت ہے
وہ سلف صالحین کے طریقے پر ہے، وہ بزرگان دین کے طریقے پر ہے، وہ اللہ کے دوستوں، علماء، اولیاء اور صلحاء کے طریقے پر ہے۔ اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں۔ مفتی صاحب، ایک اور اب چیز بڑی کامن سی ہمارے معاشرے میں ہو چکی ہے، مسلمان جو ہے اپنے شاندار ماضی کو یاد کرتے ہیں، جو انہوں نے کارنامے انجام دیے طب میں، میڈیسن میں، سائیکالوجی میں، اسٹرونومی میں، اور اس طریقے سے کیمسٹری میں، فزکس میں، جو بھی اس زمانے کے ریسورسز کے حوالے سے تھا۔ تو آج اگر ہم ان چیزوں کو یاد کرتے ہیں تو بعض لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ ڈونٹ لیو ان یور گولڈن پاسٹ، ٹرائی ٹو بی پریکٹیکل، فیس دا گراؤنڈ ریالٹیز۔ آپ اپنے ماضی میں نہ رہیں، راکھ کریدنے سے کچھ نہیں ملے گا۔ تو یہ جو چیز ہے کہ ہمیں ہمارے ماضی سے ڈیٹیچ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو یہ جو طرز عمل ہے یہ کس حد تک درست ہے؟ دیکھیں، اس طرح کے رویے بڑے عجیب و غریب سامنے آتے ہیں، بعض اوقات ہنسی آتی ہے، بعض اوقات ان پہ رونا آتا ہے۔ پاکستان کے اندر بھی ایک مرتبہ اس طرح کا رجحان ہوا تھا کہ مختلف شہروں کے نام تبدیل کر کے اسلامی ناموں کے اوپر ان کو جو ہے وہ چینج کرنا شروع کیا گیا۔ جیسے ٹوبا ٹیک سنگھ ہے، اس کا نام دارالسلام جو ہے وہ اس کا نام رکھا گیا۔ اسی طرح چند ایک اور شہروں کے بارے میں یہ کیا گیا۔ اس پر اب یہ جو لبرل اور سیکولرز ہیں، یہ پتہ کیا لکھنا شروع ہوئے، لو جی اب تو سڑکیں بھی مسلمان ہونا شروع ہو گئی ہیں، اب تو جو ہے وہ یہ شہروں کی جو علاقے اور رقبے ہیں نا، یہ بھی مسلمان ہونا شروع ہو گئے۔ یہ اس طرح کے اعتراضات۔ اچھا، اسی طرح اگر کسی گلی محلے کا نام، مثال کے طور پہ علاقے کا نام صدیق آباد اور گلی کا نام جو ہے صدیق سٹریٹ رکھ دیا، تو اس کے اوپر جو ہے نا لبرل حضرات کو جو ہے نا پریشانی ہو جاتی ہے، لو جی اب تو یہ گلی بھی مسلمان ہو گئی۔ ٹھیک، چیزوں کے نام رکھنا شروع کر دے اسلامی ناموں کے اوپر، تو اس کے اوپر بھی کلام شروع ہو جاتا ہے کہ لو جی اس چیز کا نام اسلامی کیوں رکھ دیا، کسی اسٹیڈیم کا نام اسلامی رکھ دیا، اس کے اوپر لو جی اس کا نام یہ اسٹیڈیم مسلمان ہو گیا۔ ٹھیک، دنیا کے اندر ہزاروں ایئرپورٹ ہیں جو مختلف افراد کے نام پر رکھے گئے۔ ٹھیک ہے، میں نے نہیں سنا کہ کسی لبرل نے ان پر اعتراض کیا ہو کہ جناب ان چیزوں کے نام، ان شہروں کے نام ان افراد کے نام پہ کیوں رکھے گئے، نہ رکھے ان کے نام کے اوپر۔ اسی طرح اور اسٹیڈیمز ہیں۔ اچھا، یہ آپ نے مشہور سنا ہوگا سینٹ پیٹرس برگ۔ جی یہ سینٹ کیا ہوتا ہے؟ جی، صوفی درویش ان کا جو عیسائیوں کے اولیاء، جی، عیسائیوں کے جو ولی ہوتے ہیں جی، اس کو سینٹ کہتے ہیں نا۔ ٹھیک، پیٹرس برگ، پیٹرس میرس برگ، جی، اس طرح کے جی، مختلف نام۔ ان پہ میں نے نہیں سنا کہ کسی لبرل نے آج تک اعتراض کیا ہو کہ جناب شہر کو عیسائی بنا دیا، ٹھیک، اسٹیڈیم عیسائی بنا دیا، ٹھیک، یہ روڈی عیسائی بنا دیا۔ بہت خوب، آپ ذرا امریکہ کے سڑکوں کے، روڈوں کے، ہسپتالوں کے، شہروں کے، ایئرپورٹس کے نام نکالیں، ٹھیک، آپ انگلینڈ کے نام نکال لیں، آپ فرانس جرمنی کے نام نکال لیں، ٹھیک، آپ کو اکثریت یہ ملے گی کہ وہ ان کے جو پرانے لوگ اور ہیروز ہیں ٹھیک ہے، ان کے نام پہ ہوگا۔ ٹھیک، ہزاروں نام ان کے مذہبی چیزوں کے نام پہ ہوگا۔ یہ ہر تیسری چیز کو میری کیوں کہتے ہیں؟ جی، یہ میری ہاسپٹل، ٹھیک، ہولی فیملی ہاسپٹل، جی، یہ فلاں چیز، یہ کیا ہے؟ یہ سب عیسائیوں کے اپنے تصورات اور عقائد اور ٹھیک، جو ان کی شخصیات کے ناموں پر ہیں، لیکن سنا نہیں آج تک۔ اچھا، ایون کہ پاکستان کے اندر سینٹ کے نام سے جو ہے وہ اسکول موجود ہیں۔ جی، ان اسکولوں میں جو لوگ پڑھے ہیں ان کو شہر کا اسلامی نام رکھنے پر تو اعتراض ہے، ٹھیک ہے، اسی اسکول کا نام کسی عیسائی شخصیت کے نام پہ رکھنے کے اوپر کوئی اعتراض نہیں۔ بہت خوب، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو چڑ جو ہے ناموں سے نہیں ہے، اسلام سے ہے۔ اللہ اللہ، کہ جہاں اسلام کا نام آتا ہے وہاں آپ کو تکلیف شروع ہو جاتی ہے۔ ٹھیک، جہاں کسی عیسائی کا، اچھا ٹوبا ٹیک سنگھ کے نام پر کسی کا اعتراض سنا ہے آپ نے؟ جی نہیں، کبھی نہیں، کیوں جناب؟ سکھ کے نام پہ ہے، جی، ٹھیک ہے۔ جیکب آباد کے نام پر کبھی اعتراض سنا ہے؟ عیسائی کے نام پہ ہے، جی، انگریز کے نام پہ ہے، جی، اور کتنے شہر، آپ ذرا شہروں کی لسٹ نکالے پاکستان جی، کی، جی، کتنے شہر ہندوؤں کے نام پہ ہیں، کتنے عیسائیوں کے نام پہ ہیں، کتنے دہریوں کے نام پہ ہوں گے، کتنے کس کے نام پہ ہوں گے، کبھی اعتراض نہیں سنا۔ لیکن اگر ان شہروں کے، ان علاقوں کے، ان چیزوں کے، روڈوں کے، سڑکوں کے، گلیوں کے آپ اسلامی نام رکھنا شروع کر دیں تو ابھی طبیعت خراب ہو جائے گی اللہ، جی، ایسے ہی، کہ نہیں جناب یہ تو جناب سڑکیں مسلمان کر رہے ہیں۔ ٹھیک، اور یہ بڑا، یہ پاکستان میں 25-30 سال پہلے یہ تھا نا کہ مختلف ٹرینڈ، چیزوں کے نام اسلامی رکھنا شروع ہو گئے تھے، تو اب اس سے جن کو آج تک تکلیف ہے وہ آج بھی سب اس کا حوالہ دیتے ہیں نا، تو یہ بولتے ہیں اور وہ زمانہ جب سڑکیں بھی مسلمان ہو رہی تھی، اللہ، جب اسٹیڈیم مسلمان ہو رہے تھے، جب شہر مسلمان ہو رہے تھے، یہ اعتراض کبھی عیسائیوں پہ کیوں نہیں کیا؟ یہ کبھی لبرلزم پہ کیوں نہیں کیا؟
کبھی یہ دوسرے مذاہب پہ کیوں نہیں کیا؟ اس پر تو کوئی اعتراض نہیں ہے. ان کے ہیروز کو میں بھی چند دن پہلے ایک بندے کا پڑھ رہا تھا, اس نے ایک علاقے کا نام لیا جہاں پر یہ بھگت سنگھ ہوتا تھا نا, جی جی, یہ مشہور آدمی جو تھا بھگت سنگھ. تو اب وہ اس علاقے میں گیا نا تو کہنے لگا جب میں اس شہر کی فضا میں داخل ہوا تو مجھے بھگت سنگھ کی خوشبو آنا شروع ہو گئی. ٹھیک ہے, یہی بات اگر کسی جو ہے وہ ذرا مسلمان کے حوالے سے کہی ہوتی نا, ذرا کسی ادھر کے مسلمان کے حوالے سے, تو ان کو لو جی ان کو اسلام کی خوشبو بھی آنا شروع ہو گئی, پھر ان کے یہ اعتراض شروع ہو جاتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ اس طرح کی جو چیزوں پر اعتراض کرنے والے, ماضی کے نام پہ جن کو پرابلم شروع ہو جاتی ہے, آخر ان کے ماضی کے اوپر کیوں اعتراض نہیں ہوتا؟ ماضی کے نام کے اوپر اعتراض کرتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ بات کہ میں ماضی کو نہ کریدو, ماضی کی راک کے اندر نہ جاؤ. اگر تو یہ بات ہے کہ ماضی کا تذکرہ صرف یوں کیا جاتا ہے کہ سلطان پدرمبود, میرا باپ جو ہے نا وہ وقت کا سلطان تھا, خود کچھ نہیں کرنا اور آبا و اجداد کا انعام لینا ہے, اگر تو یہ روش ہے تو یہ غلط ہے کہ خود نہیں کچھ بھی کرنا, خود پریکٹیکل نہیں ہونا. تو اگر یہ والی بات ہے تو پھر تو اعتراض ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ کو اسلامی تاریخ پر یہ اعتراض ہے, ٹھیک ہے, آپ کو اسلام سے منسوب ہر شے پر اعتراض ہے, تو پھر آپ کو خود اپنے اسلام اور ایمان پہ غور کرنا چاہیے کہ وہ کیا ہے. دنیا کے اندر لوگ اپنے ماضی کو یاد رکھتے ہیں, زندہ رکھتے ہیں, یا تو یہ بیچارے دنیا میں کہیں گئے نہیں آج تک, ٹھیک, اور یا پھر یہ ہے کہ ون سائیڈڈ جو ہے وہ عام طور پہ لبرل متعصب ہوتے ہیں, سیکولر متعصب ہوتے ہیں. وہ ہمیشہ اسلام کے برخلاف کی پکچر تو دکھاتے, اسلام کی پکچر کبھی نہیں دکھاتے. ورنہ آپ ذرا کبھی سائنس میوزیم میں جائیں, ٹھیک, کبھی کسی ٹیکنالوجی یا کسی ہسٹری کے میوزیم میں جائیں. ٹھیک, میں نے دنیا کے بڑے بڑے میوزیم دیکھے, میں نے پرسنلی میں گیا ہوں وہاں پر. ٹھیک, اچھا وہاں کیا تھا, میوزیم کے اندر انہوں نے آج سے جو 400 سال پہلے کسی نے مشین ایجاد کی تھی نا, اس کی وہ مشین, اللہ, جس مشین پہ وہ کام کرتا تھا, ٹھیک ہے, وہ مشین, جو پہلا انجن بنا وہ انجن, جو پہلا ٹائر بنا وہ ٹائر, جو پہلی سائیکل بنی وہ سائیکل, جو پہلی کاریں بنی وہ کاریں وہاں رکھی ہوئی ہیں. کس خوشی میں؟ اللہ, ٹھیک, کیوں ماضی کو رہتے ہو بھائی؟ کیوں ماضی کی راک کے اندر جا کے پڑھتے ہو؟ لگاؤ آگ ان سب چیزوں کو, کر دو سائڈ کے اندر. لیکن نہیں کریں گے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ ہمارا شاندار ماضی ہمیں یاد دلاتا ہے, یہ ہمارا وہ وقت ہمیں یاد دلاتا ہے کہ جب ہمیں غلبہ ملنا شروع ہوا تھا. تو بھائی جب جس کو غلبہ ملنا شروع ہوا تھا, اگر انہوں نے یاد رکھا ہوا ہے, تو اگر ہمیں جب غلبہ ملا تھا, اگر ہم نے اس کو یاد رکھا ہوا تو کیا مسئلہ ہے؟ بہت خوب. اچھا ہسٹری میوزیم میں کیا ہوتا ہے؟ ہسٹری میوزیم کے اندر یہ بھی ہوتا ہے کہ قوموں کی ثقافتیں, کلچر, پرانی چیزیں, سکے, یہ وہ بھی رکھے ہوتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ بادشاہوں کی تلواریں بھی رکھی ہوتی ہیں, جی, مشہور بادشاہوں کی تلواریں رکھی ہوتی ہیں, ان کی یہ زرہ وغیرہ جو ہوتی ہے یہ رکھی ہوتی ہے, جو ان کے سر پہ وہ لوہے کی ٹوپی خود ہوتی ہے وہ رکھی ہوتی ہے, ان کی ڈھال وغیرہ رکھی ہوتی ہے, ان کی مسندیں رکھی ہوتی ہیں, ان کے محلات کی چیزیں رکھی ہوتی. کیوں رکھی ہوتی؟ اس لیے کہ وہ اپنے ماضی کو یاد رکھتے ہیں اور اپنے ماضی پہ فخر کرتے ہیں. آپ ذرا شیکسپیئر کے گاؤں میں جائیں, جی, یو کے اندر, انگلینڈ میں, آپ شیکسپیئر کے گاؤں میں جائیں, انہوں نے اس کو ایسا بنایا ہوا کہ جیسے کسی عظیم جو نا وہ بزرگان دین میں سے کسی ہستی کا وہ جناب وہ گاؤں ہے سارا. ٹھیک, داتا صاحب سے زیادہ انہوں نے اس کو محفوظ کیا ہوا ہے. اللہ, اللہ, ایسا انہوں نے پورا اس کو کیا ہوا ہے, اس کا ادب, آداب, لحاظ اور یہ وہ سب اس کا کیا ہوا ہے. کیوں جی؟ اس لیے کہ ان کا بہت بڑا شاعر ہے. اور اس طرح کی پتہ نہیں کتنی یادیں ہیں, کتنے قلعے ہیں جو مختلف لوگوں کے نام پہ انہوں نے رکھے ہوئے, پرانے قلعے ہیں, وہ اس کو ٹس سے مس نہیں کرنے دیتے. آثار قدیمہ کے نام پہ اور ورثے کے نام پہ اور لیگیسی کے نام پہ انہوں نے اتنی چیزیں محفوظ کی ہوئی ہیں. ان پر تو مجھے آج تک میرے کسی کا اعتراض نہیں پڑا, نہ ان کے لوگ اعتراض کرتے ہیں اور نہ یہ ہمارے بیچارے دیسی والے اعتراض کرتے ہیں. ان کے اعتراض لے دے کے اسلام کی چیزوں پہ ہوں گے کہ جناب مسلمانوں کا ماضی پتہ نہیں کیا لے کے بیٹھ جاتے ہیں, جی ہم نے یہ فلاں فتح کر دیا, فلاں فتح کر دیا. تو بھائی یہ باتیں تو وہ بھی کرتے ہیں, یہ تو عیسائی بھی کرتے ہیں, یہ تو یہودی بھی کرتے ہیں, یہ تو دوسرے مذاہب والے بھی کرتے ہیں. ان کی تاریخ کی کتاب پر کبھی اعتراض نہیں ہوتا. آپ کو اسلام کی تاریخ کے اوپر اعتراض ہے, آپ کی اسلام کی تاریخ کی کتاب کے اوپر اعتراض ہے. تو یہ روش اور رویہ جو ہے وہ عقل و نقل کی روح سے غلط ہے, اور یہ ایک خاص قسم کی ذہنیت ہے جس کا وہ اظہار کرتے ہیں. ورنہ دنیا کے اندر بہرحال یہ ایک پسندیدہ چیز ہے کہ آپ اپنے ماضی کو یاد کریں, اس کے اوپر فخر کریں. سبحان اللہ. اور میں یہاں مدنی چینل کے ناظرین کو بتانا چاہوں گا کہ دعوت اسلامی بھی جو ہے وہ مسلمانوں کو ان کے ماضی سے اٹیچ کرنا چاہتی ہے. آپ دیکھیں جو ہمارا سٹرکچر ہے اس میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں بزرگان دین کی یاد دلاتی ہیں. ہماری کابینات کا جو سٹرکچر ہے یہ غزالی کابینات ہے, یہ جو ہے
حجویری کابینات ہے، یہ سہروردی کابینات ہے، اسی طریقے سے مختلف شہروں کے نام جو دعوت اسلامی کی اصطلاح میں ہیں، سردار آباد ہے، محدث اعظم پاکستان سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی کے نام پہ، اس طریقے سے مفتی صاحب نے جیکب آباد کا کہا تو وہ اتار آباد ہے، ٹوبا ٹیک سنگھ کو دارالسلام کہا جاتا ہے، اور اس طریقے سے بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ جن میں دعوت اسلامی نے کچھ ایسا خوبصورت سا تصرف کیا ہے کہ وہ چیزیں اور ان کے نام جو ہیں مسلمانوں کو ان کے شاندار ماضی کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ بہرحال بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ اچھا مصعب، ایک اور چیز ہمارے ہاں گانوں میں، فلموں میں، ڈراموں میں کچھ ایسے جملے بولے جاتے ہیں، کچھ ایسے فقرے جو ہے وہ یوز کیے جاتے ہیں کہ جو مطلب کفر کی حد تک پہنچ جاتے ہیں یا کفر ہوتے ہیں۔ اب ایسے وقت پر اگر علماء امت کی خیر خواہی چاہتے ہوئے کوئی شرعی مسئلہ بتاتے ہیں، امت کو بتاتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں کہ یہ جملہ کفر ہے، یہ غلط ہے، تو ایسے میں ایک مطلب نام نہاد ایسے میں کچھ لبرل حضرات جو ہے نا وہ اچانک یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ اسلام کو کیا ہے یا علماء کو کیا ہے کہ یہ چھوٹی چھوٹی باتوں سے ان کو اسلام جو ہے وہ خطرے میں پڑتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو یہ جو چیز ہے اور یہ جو اعتراض ہے، اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ یہ بھی ایک معروف جملہ ہے کہ بہت ساری چیزوں کے اوپر اگر یہ کہا جائے کہ بھئی ایسی بات نہ کرو، یہ جو ہے وہ اسلام کی بنیادوں کے خلاف ہے اور اس کے بعد بندہ مسلمان نہیں رہتا، تو فوراً آگے سے بات شروع ہو جاتی ہے، لو جی یہ چھوٹی چھوٹی باتوں سے ایک تو اسلام خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، بات یہ ہے، چند ایک سوالات میں اس کے اوپر عرض کرتا ہوں، ان سوالات کے جواب کے اندر ہی اس سوال کا جواب ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے، بندہ صرف زبان سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے تو مسلمان ہو جاتا ہے یا نہیں؟ جی ہو جاتا۔ چھوٹی سی بات سے کیسے ہو گیا؟ سوال ہے، چھوٹی سی بات سے اسلام خطرے میں تو نہیں پڑتا، جی ہاں اسلام کے اندر بندہ آ جاتا ہے۔ سبحان اللہ، بہت خوب۔ تو بھائی اگر چھوٹی سی بات کہنے سے، یعنی ظاہری جملے کے اعتبار سے چھوٹی سی بات کہنے سے ایک بندہ کفر سے اسلام میں آ سکتا ہے تو اسلام سے کفر میں جا بھی سکتا ہے۔ بہت خوب مثال دیا۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ کیا اسلام کے کچھ مسلمہ قطعی عقیدے ہیں یا نہیں؟ ہیں، جی ٹھیک۔ لوگوں کی ایک بڑی تعداد ان سے نا واقف ہے یا نہیں؟ ہیں۔ اپنی لا علمی اور ناواقفی میں وہ ان اسلامی عقیدوں کے برخلاف جملے بول دیتے ہیں یا نہیں؟ جی بالکل، سننے میں آیا ہے، بول دیتے ہیں۔ اگر لوگ اپنی لا علمی کے اندر اسلام کے قطعی عقائد کے برخلاف جملے بول دیتے ہیں، ان کو سمجھانا چاہیے یا نہیں؟ جی بالکل سمجھانا چاہیے۔ ان کو جب سمجھانا ہے تو ان سے کیا کہیں گے کہ یہ اسلام کا عقیدہ ہے اور آپ کا جملہ اس کے خلاف ہے۔ ٹھیک، ہم یہی عقیدہ اپنا کر تو مسلمان ہوئے تھے، اگر آپ اس کا مذاق اڑائیں گے اور اس کے برخلاف کریں گے تو آپ اس عقیدے کو چھوڑیں گے تو آپ اسلام کو چھوڑ دیں گے۔ ٹھیک، جب یہی بات کہیں گے تو یہی تو اسلام خطرے میں پڑا اس کا۔ ٹھیک ہے، تو یہ تو کہا جاتا ہے۔ جی آخر اس میں کون سی چیز ہے کہ جس کے اوپر اعتراض ہے؟ یا تو اسلام کے عقیدے ہو ہی نہ، تو پھر جو مرضی بولتے رہو، فرق ہی کوئی نہ پڑے۔ لیکن ایسا نہیں ہے، اسلام کے عقیدے ہیں، لوگوں کی بڑی تعداد ان سے ناواقف ہے، لا علمی کے اندر ان کے برخلاف بولتے ہیں۔ جب وہ بولتے ہیں تو ان کو سمجھانا چاہیے۔ جب ان کو سمجھانا ہے تو جو مسئلہ ہے وہی بیان کیا جائے گا نا، اس کو وضو کے مسائل تو نہیں سمجھانا شروع کر دیں گے۔ اگر کفر اسلام کی بات ہے تو اسی کے متعلق بات کی جائے گی۔ اب یہ بات کہ نہیں جناب، لوگ بولتے ہیں کہ ہم تو اس طرح کی بات مذاق میں کر رہے تھے اور گپ شپ کے طور پہ کر رہے تھے، اور یہ تو ایک گانا تھا یا تو ایک فلم کا ڈائلاگ تھا یا یہ تو کامیڈی کی بات تھی، یہ تو ایک مزاحیہ جملہ تھا، اس میں جو ہے وہ ہمارا دل کا عقیدہ تھوڑی بدلا تھا۔ ٹھیک، آگے سے لوگ بعضوں کا اس طرح بول کی دیتے تعویل اور کہ یار ہمارا کو دل تھوڑی تھا کہ ہم اسلام چھوڑ کے کفر کی طرف جا رہے ہیں، یہ تو ایک مزاحیہ بات تھی، اس اعتبار سے جملہ بول دیا۔ عرض یہ ہے کہ اسلام اور اسلام کے عقائد جو ہے یہ مذاق کی باتیں نہیں۔ اللہ اللہ، بہت خوب، جی اللہ رسول کے بارے میں جو ہمارے عقیدے ہیں یہ مذاق کی باتیں نہیں بے ہیں، شک بے شک، یہ گپ شپ کے موضوع نہیں ہیں، جی یہ ڈرامے اور فلموں کے موضوع نہیں ہیں، یہ کامیڈی کے جملے نہیں ہیں۔ عقیدہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے، عقیدہ بہت بڑی چیز بے ہے۔ شک، ایسے لوگ کہ جو بطور مذاق کے اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جملے بول دیتے تھے، یہ نبی پاک علیہ السلام کے زمانے میں بھی تھے۔
لیکن ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ذرا قرآن پڑھ کے دیکھ لیں، پھر پتہ چل جاتا ہے کہ کیا اسلام کے برخلاف جملے کے لیے یہ ضروری ہے کہ دل سے وہ جملہ بولا جائے یا مذاق میں بولو تو بھی حکم لگ جاتا ہے۔ قرآن پاک کی آیت مبارکہ ہے، منافقوں کا طریقہ یہ تھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے جب ہٹ کے بیٹھے ہوتے تو صحابہ کرام کا مذاق اڑاتے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا مذاق اڑاتے، اس طرح کی باتیں کرتے۔ تو ان کے بارے میں جب شکایت پہنچی کہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، نبی پاک علیہ السلام نے بلا کے پوچھا تو انہوں نے کہا ہم تو مذاق کر رہے تھے، ہم تو مذاق کر رہے تھے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیت نازل فرمائی، قل اب اللہ و آیاتہ و رسولہ کنتم تستہزئون، اے نبی تم فرماؤ کہ اے منافقو، کیا اللہ اور اللہ کے رسول اور اس کی آیتوں سے ہی تم استہزاء کرتے ہو؟ اللہ، تمہیں مذاق اڑانے کے لیے اللہ اور اس کا رسول اور اللہ کی آیتیں ملی۔ اللہ، اللہ، لا تعتذروا، بہانے نہ بناؤ، اللہ، یہ مذاق کا بہانہ نہ بناؤ، یہ کامیڈی کا، جی، یہ مزاح کا، یہ گپ شپ کا، یہ وقت گزاری کا بہانہ نہ بناؤ۔ لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، اللہ، اللہ، تم اپنے اس ایمان کے بعد کافر ہو چکے۔ استغفر یہ اللہ، قرآن پاک کی آیت، یہ اللہ تعالیٰ کا فتویٰ ہے ان لوگوں کے اوپر جو مذاق میں، مزاح میں، کامیڈی میں، گپ شپ میں، وقت گزاری میں، جسٹ فار جوکنگ میں، جو اللہ کے رسول اور اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ کیا تمہیں خدا ہی ملا مذاق اڑانے کے لیے؟ کیا خدا کا رسول ہی ملا مذاق اڑانے کے لیے؟ کیا اللہ کی آیتیں، کیا قرآن کی باتیں تمہیں ملی مذاق اڑانے کے لیے کہ تم جنت کا مذاق اڑاؤ، جہنم کا مذاق اڑاؤ؟ جیسے آج کا ٹرینڈ ہے، جی، جنت کا مذاق اڑاتے ہیں اور جنت کی حوروں کا مذاق اڑاتے ہیں، اسٹیج شو کے اندر، ڈراموں کے اندر، ٹھیک ہے۔ جہنم کا مذاق اڑاتے ہیں کہ جناب جہنم کے اندر اس طرح جہنمی ہوں گے جیسے پکوڑے تلے جاتے ہیں، اس طرح کے جملے آئے دن لکھے ہوتے ہیں۔ جی، یہ مذاق نہیں ہے تو کیا ہے یہ؟ جی، تو کیا خدا کی آیتیں اور خدا کا دین اور قرآن کی باتیں ہی ملی مذاق کرنے کے لیے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، بہانے نہ بناؤ، تم اپنے ایمان کے بعد کافر ہو چکے۔ اللہ، تو لہذا دین کا معاملہ بڑا نازک ہے، اس کو مذاق کے اندر بھی اس کے برخلاف بات کریں گے تو دائرہ اسلام سے نکل جانے کے خدشات موجود ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور مدنی چینل کے ناظرین، اس حوالے سے اگر میں عرض کروں تو امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کی لکھی ہوئی کتاب کفریہ کلمات کے بارے میں سوال و جواب بہت اہم کتاب ہے۔ اس موضوع کے حوالے سے اگر آپ کو معلومات لینی ہے تو آپ کو اس کتاب میں بہت اچھی معلومات مل جائے گی، اور اس میں کچھ ایسی باتیں ہیں جن کا سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ ہم عام طور پر اپنی روزمرہ کی زندگی میں، گفتگو میں، بول چال میں کچھ ایسی باتیں کہہ جاتے ہیں، کچھ ایسے جملے کہہ جاتے ہیں کہ جو سراسر کفر ہوتے ہیں، جو اسلام کے بنیادی عقائد کے خلاف ہوتے ہیں، اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر، یہ وہ جملے ہوتے ہیں بعض اوقات کہ انسان کہہ کے چلا جاتا ہے لیکن اس ایک جملے کی وجہ سے وہ انسان جہنم کا مستحق ہو جاتا ہے۔ الامان والحفیظ، اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس طرح کے جملوں اور اس طرح کے جملے کہنے والوں کی صحبت سے محفوظ فرمائے۔ اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں۔ مفتی صاحب، معاشرے میں مطلب کمیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، اور غربت ہے، جہالت ہے، بہت سے لوگ جو ہے وہ مسلح بن کر اسی معاشرے سے اٹھتے ہیں، ان کے دل میں قوم کا درد ہوتا ہے، کرن ہوتی ہے، اور ان میں سے بہت سے لوگ مطلب بہت زیادہ زور جو ہے وہ تعلیم پر صرف کرتے ہیں کہ تعلیم کے ذریعے امت مسلمہ کی جو ہے وہ ریفارمیشن کی جائے۔ تو وہ یہ رفائی کام کرتے ہیں، لیکن ان کا کام کرنے کا جو انداز ہوتا ہے وہ اسلام کے مطابق نہیں ہوتا۔ اگر انہیں شریعت کے بارے میں بتایا جائے کہ یہ شرعی اصول و ضوابط ہیں، ان کی پابندی کریں، تو وہ شریعت کے بارے میں سننا بھی نہیں چاہتے۔ تو وہ نیکی کا کام تو کرنا چاہتے ہیں لیکن شریعت کے مطابق نہیں، بلکہ شریعت کے بارے میں تو سننا بھی نہیں چاہتے۔ اب اس سچویشن میں میرے دو سوال ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس طرح کے لوگ جو یہ کام کرتے ہیں، یہ عمل کرتے ہیں، کیا ان کو اس پر کوئی ثواب، کوئی ریوارڈ ملے گا؟ نمبر ایک۔ اور نمبر دو کہ جو اس طرح کا ایٹیچیوڈ ہے، جو اس طرح کا رویہ ہے، جو شریعت کے بارے میں سننا بھی نہیں چاہتے اگرچہ وہ نیکی کا کام کرنا چاہتے ہیں، تو یہ رویہ جو ہے وہ کیا قابل قبول ہے ہمارے ہاں؟
دیکھیں پہلی بات کے بارے میں عرض کروں گا، جو یہ بات ہے نا کہ ان کو ثواب ملے گا یا نہیں، ٹھیک، کام اچھا کیا، غربت کا خاتمہ، جہالت کا خاتمہ، لوگوں کی پریشانیوں کا خاتمہ، روزگار مہیا کرنا، معذور بچے ہیں ان کی تعلیم و تربیت کا اہتمام کر دینا، ٹھیک، جو بچے جو ہے وہ اپنی غربت کی وجہ سے، اپنے حالات کی وجہ سے نہیں تعلیم حاصل کر سکتے، ان کے لیے اسکول بنا دینا، ان کے لیے ایجوکیشن سسٹم قائم کر دینا، دور دراز کے گاؤں دیہات کہ جہاں پر اساتذہ نہیں ملتے وہاں پر کچھ ایسا سسٹم بنا دینا، سارے کام جو ہے بڑے اچھے ہیں، ٹھیک، سارے کام بڑے اچھے ہیں۔ لیکن جہاں تک ثواب کا تعلق ہے، ثواب کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اصول بیان کر دیا۔ اصول یہ ہے انما الاعمال بالنیات وَلِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، فرمایا کہ اعمال کے ثواب کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور ہر بندے کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی ہوگی، سبحان اللہ، لہذا جس نے ثواب کی نیت کی اسے ثواب ملے گا، ٹھیک، جس نے ثواب کے لیے وہ کام ہی نہیں کیا ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ سے کیوں ثواب دے؟ اللہ، جس نے خدا کے لیے کیا ہی نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ سے ثواب بھی نہیں دے گا۔ اس نے کیا تھا اپنے نام کے لیے، اس نے کیا تھا مغرب سے Fame, پیسہ لینے کے popularity، لیے، جی، اس نے کیا تھا ایک بس اس کو درد ہے بس اس کے لیے، اللہ تعالیٰ کے حوالے سے تو اس کے ذہن میں کوئی تصور ہی نہیں تھا، ٹھیک، ثواب کے حوالے سے تو اس کے ذہن میں تھا ہی کچھ نہیں، تو اگر نہیں تھا تو پھر ثواب کوئی نہیں۔ ثواب کا دار و مدار نیت پر ہے کہ وہ کام اللہ تعالیٰ کے لیے کیا جائے، اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں کیا تو پھر ثواب نہیں ہے، ایک بات۔ پھر دوسری بات اس کے ساتھ یہ کہ جب اس کے ساتھ یہ رویہ ہو کہ شریعت کی کوئی بات بتائی جائے کہ بھائی جو آپ کرنے جا رہے ہیں کیا آپ نے اس کے حوالے سے شرعی احکام معلوم کر لی ہے، ٹھیک، اور وہ بول لے کہ بھائی شریعت کا تو نام بھی نہ لو، ٹھیک، اب ایسے جملے تو بعض اوقات ثواب تو دور کی بات ہے کسی اور جگہ پہنچا دیں گے، اللہ، کہ جو بندہ شریعت کا نام سننا بھی پسند نہیں کرتا تو وہ شریعت کا انکار کر رہا ہے، شریعت اسلام کا نام ہے، جو اسلام کا انکار کر رہا ہے تو ثواب کس بات کا؟ ٹھیک، اس کے لیے تو دوسرا راستہ کھل گیا نا اس کے لیے۔ اچھا، اب اس کے ساتھ تیسری بات یہ کہ یہ کام کیسا اور اس کے ساتھ یہ رویہ کیسا، اس کے بارے میں یہ عرض کروں گا کہ دیکھیں کام کے حوالے سے تو میں نے عرض کیا بہت اچھا ہے، ٹھیک، لوگوں غریبوں کی مدد کرنا یہ تو دین اسلام کی بڑی بنیادی باتوں میں سے، کتنی صورتیں کتنی آیتیں اسی کے اوپر جس میں مسکین کا، فقیر کا، یتیم کا اور مستحق کا، مسافر کا، پریشان حال کا ان کا تذکرہ ہے، ٹھیک، آیتوں کی آیتیں اس کے اوپر، سینکڑوں آیتیں پڑھ سکتے ہیں ہم جس میں غریب کی مدد کرنے کا، فقیر کی مدد کرنے کا بیان کیا گیا، لہذا کام بہت اچھا ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایجوکیشن ہے یا روزگار مہیا کرنا ہے، یہ لوگوں کا بھلا ہے، یہ لوگوں کی خیر خواہی ہے، اور ہمارا دین نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الدین النصیحہ، سبحان اللہ، دین تو ہے ہی خیر خواہی کا نام، دین تو ہے ہی دوسروں کا بھلا کرنے کا نام، سبحان اللہ، تو دین کی تو جڑ بنیاد کے اندر یہ چیز داخل ہے کہ دوسروں کا بھلا کیا جائے، دوسروں کی خیر کی جائے۔ اسی طرح حدیث مبارک ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خیر الناس من ينفع الناس، سبحان اللہ، لوگوں میں بہترین وہ ہے جو لوگوں کو زیادہ نفع دینے والا ہے، سبحان اللہ، جو جو لوگوں کو نفع پہنچاتا ہے، ان کی غربت دور کرتا ہے، ان کو روزگار دیتا ہے، ان کو تعلیم دیتا، لوگوں کو نفع پہنچانا بہت اچھا ہے، لوگوں میں سب سے اچھا ہے وہ۔ لیکن اس کے ساتھ ایک بات یہ ہے کہ ان تمام چیزوں کے ساتھ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہمارا کام، ہمارا جذبہ، ہمارے جذبات، ہمارے ایموشنز، ہمارے پیشنز، سب کے سب اللہ تعالیٰ کے حکم کے تحت ہی چلیں، ٹھیک، اس کے تحت ہی چلیں۔ ہم اپنے جذبات سے کوئی کام کر دیں اور ہو خلاف شریعت، یہ درست نہیں، ٹھیک، اور بعض اوقات تو عقلی اعتبار سے بھی سمجھ آتا ہے، عقلی اعتبار سے بھی سمجھ آتا ہے کہ یہ درست نہیں۔ ایک غریب آدمی نے کسی امیر آدمی کی چوری کر لی، ٹھیک، ایک غریب آدمی امیر آدمی کی چوری کرے، اب کچھ تو وہ پاگل ہیں جو بولیں گے ٹھیک ہے، ان کا تو اعتبار ہی نہیں ہے، صحیح، لیکن ویسے پوچھا جائے کہ بھائی وہ امیر آدمی یہ کہہ رہا تھا کہ بھائی آپ میرے پاس آ کے کام کرو، میں آپ کو تنخواہ دوں گا، اس نے کام تو نہیں کیا، چوری کر لی، اب اس کے لیے کیا کریں؟ اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ نہیں یار غریب آدمی ہے نا، حمایت اسی کی کرنی چاہیے، تو عقل مند آدمی یہی کہے گا کہ بھائی یہ طریقہ درست نہیں ہے کہ آپ بولیں کہ غریب چوری بھی کرے تو اس کی حمایت کریں، آپ حق بات کی حمایت کرو، آپ صحیح بات کی حمایت کرو، امیر غریب کا فرق نہ دیکھو۔ ٹھیک، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہی بات ارشاد فرمائی،
قرآن پاک کے اندر ایک جگہ فرمایا گیا کہ تم انصاف پر قائم ہو کر گواہی دو، سبحان اللہ، کونوا قوامین بالقسط، انصاف پر قائم ہو کر گواہی دو، ٹھیک، اگرچہ وہ گواہی تمہارے ماں باپ کے خلاف ہو، اللہ، تمہارے رشتہ دار کے خلاف ہو۔ اللہ، اچھا، اب اتنی بات تو لوگ کہتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے یار، اگر ماں باپ غلط کرے تو ان کے خلاف ہی گواہی ہونی چاہیے، ان کے حق میں نہیں ہونی چاہیے، لیکن غربت والا جو معاملہ ہے نا، اس میں بہت سارے جو ہے نا وہ بھٹک جاتے ہیں کہ نہیں یار غریب آدمی ہے، اس کی امیر کا بڑے بیڑا غرق کر دے وہ، ٹھیک، لیکن غریب آدمی کی تائید کرنی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما، اللہ، جس کے خلاف گواہی ہے وہ امیر ہے یا غریب، تم نے غلط گواہی نہیں دینی، تم سے زیادہ اللہ ان کا خیر خواہ ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، تم سے زیادہ اللہ تعالیٰ ان کے قریب ہے، لہٰذا امیر اور غریب کا فرق نہ دیکھو، صحیح کون ہے، حق پر کون ہے، اسے دیکھو۔ سبحان اللہ، تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک کرائٹیرین دے دیا، ایک معیار دے دیا، وہ معیار کیا ہے؟ وہ ہے شریعت۔ فرمایا لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لیے، مراد ہر امت کے لیے، جتنی امتیں آج تک گزری آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک، فرمایا ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لیے ایک شریعت بنائی اور ایک راستہ بنایا، سبحان اللہ، وہ راستہ شریعت ہی۔ ٹھیک، تو ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لیے شریعت بنائی، اس شریعت کے راستے پر چلنے والے کو ہی نجات ملے گی، سبحان اللہ، اس پر چلنے والا ہی خدا کی بارگاہ میں مقبول ہوگا۔ محض اپنے جذبات کے پیچھے، محض اپنے جذبے کے پیچھے لگ کے اگر کوئی آدمی کچھ کرے گا تو یہ طرز عمل درست نہیں ہوگا۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ تو ہم نے ہمارے جذبات جیسے بھی ہوں، ہمارا جذبہ جیسا بھی ہو، ہمارا کام جو بھی ہو، اگر وہ شریعت کے احکام کے مطابق ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ ہو سکتا ہے کہ وہ کام جو لوگوں کے بھلے پر مشتمل ہے ہمارے لیے جہنم میں جانے کا سبب بن جائے۔ اللہ، اللہ، جیسے میں اس کی مثال عرض کرتا ہوں، ہمارے پاس بڑی مثالیں آتی ہیں دارالفتہ کے اندر، بہت سے لوگ غریبوں کے لیے زکوٰۃ جمع کرتے اور ان کے علاج پہ خرچ کرتے، پیسہ آیا بغیر اس کے کہ وہ اس غریب آدمی کی ملک میں دیا جائے، ٹھیک ہے، جو کہ شرعی طریقہ جو ہے، شرعی طریقہ ہے کہ زکوٰۃ میں غریب کو مالک بنانا ضروری ہے۔ مالک نے اس کو بنایا، خود ہی اپنی طرف سے ڈاکٹر کی فیس دے دی، ہاسپٹل کا بل ادا کر دیا، دوائیوں کو پیسے دے دیے اور اس بندے کو فارغ کر دیا۔ اب یہ زکوٰۃ کا پیسہ کسی بھی جگہ شرعی اعتبار سے فقیر کی، غریب کی ملک میں نہیں آیا، یہ زکوٰۃ کو ضائع کر دیا، ٹھیک ہے، یہ زکوٰۃ کو برباد کر دیا، زکوٰۃ یہ ادا زکوٰۃ ہی ادا ہی نہیں ہوئی، اللہ، یہ اللہ، زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی۔ ٹھیک ہے، اب کرنے والے نے کروڑوں یا ہو سکتا اربوں روپیہ جمع کیا ہو، ٹھیک ہے، ہاسپٹلز کتنا جمع کرتے ہیں، جی، جو چیریٹی والے ہاسپٹل ہیں وہ کتنا جمع کرتے ہیں، کروڑوں اربوں روپیہ جمع کیا، لیکن شریعت کے حکم پہ عمل نہیں کیا تو ہزاروں لوگوں کی زکوٰۃ کو برباد کر دی۔ ٹھیک، زکاتیں جمع کر کے محنت کی، پھر خرچ کیا، سسٹم چلایا، پھر بھی گناہ گار ہوئے، کیوں؟ اس لیے کہ شریعت کے حکم کی پیروی نہیں کی۔ تو لہذا شریعت کا حکم جو ہے وہ سب سے مقدم ہے۔ تو وہ لوگ کہ جو رفاہی کام کرتے ہیں، تعلیم کے نام پہ، غربت کے نام پہ، روزگار کے نام پہ یا کسی اور چیز کے نام پہ، ان کے لیے سب سے پہلی بات شریعت کا علم حاصل کرنا اور پھر اس کے مطابق چلنا ہے۔ اگر شریعت کا علم حاصل نہیں کریں گے، اس کا نام نہیں سنیں گے، اس کے مطابق نہیں چلیں گے تو ثواب نہیں ملے گا، الٹا گناہ ملے گا۔ اللہ اکبر۔ مفتی صاحب نے جو بات ارشاد فرمائی اس میں ایک چیز جو ہے وہ قابل غور ہے کہ زکوٰۃ اکٹھی کرتے ہیں لیکن شرعی طریقے کے مطابق اس کو تقسیم نہیں کرتے، کسی فقیر کی ملکیت میں نہیں دیتے۔ حیرت کی بات ہے کہ شریعت کے نام پر ہی جمع کرتے ہیں، کیونکہ زکوٰۃ جو ہے وہ شریعت کا ہی حکم ہے، شریعت ہی کے بیان کردہ ایک اصول، ایک حکم کو پورا کرنے کے لیے زکوٰۃ اکٹھی تو کر لیتے ہیں لیکن شریعت کے بیان کردہ احکامات کے مطابق اس زکوٰۃ کو خرچ نہیں کرتے۔ اور پھر لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، کہ ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لیے ایک شریعت اور ایک رستہ بنایا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے اور اسلام زندگی کے ہر ایک پہلو پر حاوی ہے۔ آپ جس سچویشن میں بھی ہوں، آپ جس حالت میں بھی ہوں، آپ کو کسی بھی طرح کی گائیڈ لائن چاہیے، آپ کو کسی بھی حکم کو معلوم کرنا ہے تو شریعت جو ہے وہ ہماری مدد کے لیے موجود ہے، ہمیں سیدھا رستہ دکھانے کے لیے موجود ہے۔
اللہ تعالی ہمیں شریعت مطہرہ پر عمل کرنے، اسے سمجھنے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ العزیز دوبارہ نئے سلسلے کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔